من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ تعریف تمام حمد و ثنا پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، سب سے اول مخلوق نوری مخلوق ہے، پھر ان کی محبت میں ہر قسم کی مخلوق خلق کی اور تمام مخلوق پر شاہدہ معصومین کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ ہم لوگ سیرت فاطمہ میں مسلسل ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت ہم اگر جناب سیدہ کی سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یعنی کائنات میں رسول اللہ کے برابر اگر کوئی ہے تو وہ مولائے کائنات ہے۔ مولائے کائنات سے افضل رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کیونکہ افضل المرسلین ہیں، رسول اللہ پر وحی آتی تھی، مولائے کائنات پر وحی نہیں آتی، یعنی نبی اور امام میں فرق یہی ایک ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور رسول اللہ کہنے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اگر حدیث ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں ہوتا۔ تو یہاں کے اوپر یہ جملہ، یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ جس وقت ہم لڑکا اور لڑکی کی شادی طے کریں تو ہم کو کفو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے ہماری لڑکی یا لڑکے کی تربیت اسلام پر کی ہے، اسلامی قانون کے مطابق کی، تو پھر ہم کو سسرال بھی ایسی ڈھونڈنا ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کو فالو کیا جاتا ہو۔ معلوم پڑا وہ دنیا دار ہیں اور ہم اسلامک ہیں، تو ہم ان کو کچھ بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح سے گھر میں نزاع ہوئے گی۔ ہم نے دنیا کی تربیت کی اور ہم اسلامک گھر میں لڑکی دے دیں تو ایک جو چھوٹی سی چیز ہے پردہ لڑکی کر لے گی، مگر باقی قوانین کو نہیں فالو کر سکتی ہے، کیونکہ اسلامی قوانین جو ہیں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل، تو پھر بہت ساری اس میں جو ہے تو یعنی ذمہ داری آ گئی ہے، جس میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو پہلی چیز ہے طہارت، وہی نہیں پتہ ہے نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو کہ طہارت ہے کیا، کس چیز کی کیسے طہارت کرنا چاہیے۔ سب چیز ایک ہی چیز سے نہیں پاک ہو جاتی ہے، تو طہارت کے جب طریقے ہم کو نہیں پتہ ہیں تو ہم کو رہنے سہنے کے طریقے کیسے پتہ ہوں گے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلامک ہیں، سامنے والا اسلامک نالج نہیں رکھتا ہے تو تنازع ہوں گے۔ اگر سامنے والے اسلامک ہیں اور ہم اگر اسلامک نہیں جانتے ہیں تو ہمارے یہاں تنازع ہوں گے۔ تو ایک پہلی جڑ انسان کے جو رشتے نہیں جڑتے ہیں یہ بھی ہے۔ اب ایک ماں کی ذمہ داری جو بتائی گئی، کل ساری ذمہ داریاں لڑکیوں کی بتائی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لڑکیوں کو مجبور پیدا کیا ہے، لڑکیوں کو بھی آزاد رکھا ہے اللہ نے۔ لڑکیاں جس وقت اگر ہمارے گھر آئی ہیں، ایک ماں کو اپنے بیٹے کو بھی کیسے ٹرین کرنا ہے، کیونکہ بیٹے کی بھی ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر وہ لڑکی سے کام لے رہی ہے گھر کے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہمارے ہاتھ کے نیچے تم کو کام کرنا ہے۔ بہت سی مائیں جو ہیں جو اسلام کو جانتی ہیں، اسلامی قوانین کو جانتی ہیں، تو وہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے لڑکوں کو شریک رکھتی ہیں کہ تم کو یہ کام ساتھ میں کرنا ہے۔
یہ چیز لے کر آنا ہے، اگر دسترخوان بچھانا ہے تو یہ سامان لے کر اٹھاؤ، ایک آدمی اٹھاؤ ایک آدمی رکھو. لڑکیوں کو اگر بستر بچھا رہی ہیں تو لڑکوں کو چاہیے بستر اٹھانا. یعنی لڑکوں کو گھر کے کام کرنے کی عادت ہم کو اگر بچپن سے ڈالی گئی ہوگی تو کل جب شادی ہوگی تو لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی اس طرح کے کام انجام دے گا. کیونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تو امام کس طرح سے جناب سیدہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. یعنی کہ اسلام جو ہے تو اس طرح کا ہے مذہب کہ جو بہت آسان مذہب ہے. پھر اللہ نے کیا کہا ہے کہ عورت ایک نرم پھول ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، ظالم جلاد بن کر نہیں رہے. بہت سے مرد کیا ہوتے ہیں گھر سے باہر جو ہیں تو بہت اخلاق ان کا اچھا رہے گا، لوگوں میں تعریف ہوگی، ارے فلاں بہت اچھا ہے، اور وہ گھر میں آتا ہے تو ایک جج اور ایک مجسٹریٹ کی طرح سے گھر والوں کو حکم فالو کرتا ہے، حکم دیتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے تو گھر والوں کے لیے جلاد ہو جاتا ہے. پھر وہ گھر جو ہے تو گھر کبھی خوش و خرم نہیں رہ سکتا ہے. یعنی اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنی بہن کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرے. کیونکہ اگر شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس شوہر پر فشار قبر بہت سخت ہوتا ہے. فشار قبر ایک جو انسان نجاست، پیشاب کی نجاست کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا فشار قبر بہت ہوتا ہے. جس کو پیشاب کی طہارت کرنا نہیں آتی ہے، جس نے پیشاب کی طہارت کو بس پیشاب ہوا اور پوچھ کر پھینک دیا، طہارت ایسی نہیں ہوتی. پکی زمین کیسے پاک ہوگی، کچی زمین کیسے پاک ہوتی ہے؟ جب تک پاک نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم اس پر پیر رکھیں گے، اگر گیلا پیر ہے تو نجس ہو جائے گا. تو طہارت ہم کو ضروری ہے. تو کس طرح سے انسان کو اگر ایک تو پیشاب کی نجاست کی ہے، اور دوسرے اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کبھی اس نے اس کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ نہیں کیا، تو فشار قبر بار بار ہوتا ہے. کیونکہ سعد ابن معاذ رسول اللہ کے بہت اچھے صحابی تھے. یعنی رسول اللہ بہت چاہتے تھے ان کو. ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ نے ان کی سمجھ لو ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھی آئے ہیں. رسول اللہ نے ان کی تجہیز و تکفین کی. جس وقت ان کو دفنایا رسول اللہ وہیں کھڑے ہیں تو ان کی ماں آئیں، کہا سعد خوشخبری ہو کہ تو جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں. کہا خاموش ہو جاؤ، تم کو کیا پتہ ہے. اس وقت سعد فشار قبر میں مبتلا ہے، سخت ترین فشار. کائنات کا رسول جس نے نماز جنازہ پڑھی، جس نے خود تدفین کی. کیوں؟ کہا کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا، بد اخلاقی سے پیش آتا تھا. یعنی وہ ہیں اہل بیت رسول جو عمل کر کے بتاتے ہیں. تو اگر انسان لڑکا اور لڑکی دونوں کے گھر والے اگر اسلامک ہوں گے تو پھر وہ بہو کو کام والی بنا کے نہیں رکھیں گے. خود رسول اللہ ایک جنگ میں ہیں، یا رسول اللہ سفر کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک جگہ اترے وہ اپنی سواری سے، اتر کے دور گئے، وہاں سے واپس آئے. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گئے تھے؟ کہ میں اپنا گھوڑا باندھنے گیا تھا کیل میں. یا رسول اللہ آپ ہم لوگ سے کسی سے کہتے ہیں ہم کام کر دیتے ہیں. تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اپنے کام خود کرو، اپنے کام خود کرو. یعنی ہم کو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. جب رسول اللہ کی حدیث ان کے صحابیوں نے سنی تھی تو اب جب چلتے تھے تو کوئی کسی سے کوئی کام نہیں کرتا. اگر کسی کے ہاتھ سے تازیانہ گر جاتا تھا تو خود اترتا تھا سواری سے اور تازیانہ ہاتھ میں لیتا تھا. یعنی کسی سے، تو ایک بہو کے لیے سسرال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے حق جتا کے کام نہیں لے سکتی ہے. یہ عورت کے اوپر ہے کہ عورت اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے تو گھر کے کاموں کو انجام دے، ورنہ شوہر بھی اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میرا یہ کام کرو. یعنی یہ چیز اسلام میں ہے. یعنی عورت ہے کیونکہ وہ گھر کا، اگر ہم نے شوہر اگر اس کو محبت دے گا تو وہ بھی محبت میں اس کے ساتھ
ساری چیزیں پیش کرے گی. تو وہ عورت جو ہے تو وہ کام والی نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک ساتھ میں 4 کام ہیں تو مرد بھی چاہے تو بٹا سکتا ہے کام. بہت سے گھروں میں اور بیوی کپڑے بھی دھوئے, کپڑے سکھائے بھی اور پھر پریس بھی کر کے دے. تو گھر کے اگر دوسرے کام ہیں, اگر مرد نے پریس اپنے کپڑوں کو کر لی تو کوئی وہ نہیں ہے, اپنا کام کیا ہے, اس نے اپنا کام کیا ہے. تو یہاں کے اوپر اگر اس طرح سے میاں بیوی چلیں گے تو وہ گھر جو ہے تو بہترین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. ایک سلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. تو بہت زیادہ یہ چیزیں نا الرٹ رہنے والی زندگی, یعنی ایک ماں اپنے بچوں کو کیسا ٹرین کرے یہ چیز دھیان رکھیں. اب اگر ہمارے گھر لڑکی ہم بیاہ کے لائے ہیں, بیوی آئی, سمجھ لیں کہ وہ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی ہے, اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست پورے ماحول کو چھوڑ کے وہ تنہا آئی ہے ہمارے گھر. تو جب آتا ہے انسان تو گھر والا جیسا اس کے ساتھ سلوک کرے گا پھر وہ ویسی ڈلے گی. اگر اس کو اتنی محبت ملے گی تو وہ اپنے میکے کو یاد ہی نہیں کرے گی. یعنی یہاں پر ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں کہ سسرال والے جو ہیں تو پاک و پاکیزہ ہیں. یعنی انسان جو ہے تو یعنی اسلامک اگر نالج کے حساب سے چلتا ہے تو اسلام نے کسی پر بھی ظلم کرنے کے لیے کہیں کے اوپر بھی حکم نہیں دیا ہے. کوئی ظلم نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے. ہاں مگر شوہر کو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ, اس کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے اس کا خیال رکھے. جو موسمی پھل ہوتے ہیں فروٹس لے کر آوے. اگر اس کو جو لباس چاہیے اسلامک لباس کے حساب سے اس کو لباس وغیرہ دیوے, یعنی اس کی ہر خواہش کو پورا کرے. جب وہ گھر میں اس کی ہر خواہش, اس کا شوہر خوش رہے گا, اس کی خواہش پوری کرے گا تو پھر وہ باہر جانے کی کیوں سوچے گی. یعنی ہم لوگوں کو دونوں پہلو پر غور کرنا ہے. مگر یہاں پر قربانی زیادہ لڑکی کی ہی آتی ہے, کیونکہ ہم گھر میں رہتے رہتے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کام کرنے سے. پھر ہم سے کوئی اچھی بات بھی کہتا ہے تو ہم اس میں بگڑ جاتے ہیں. تو اپنے غصے کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے بڑی چیز ایک یہ ہے جو آج بہت ہی معاشرے میں عام ہے, اور یہ چیز ہم کو ہمارے امام نے بتائی. ہمارے گھر کی کوئی بات اگر کسی تیسرے تک جاتی ہے تو اب وہ ہمارا ہمدرد بن جاتا ہے. دیکھیں ہمارے ہمدرد میں ماں باپ آتے ہیں, بہن بھائی آتے ہیں, پھر شوہر کے ماں باپ, شوہر کے بہن بھائی. مگر میاں اور بیوی کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی تیسرا کرتا ہے تو وہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. اگر کسی نے اتنی ہمدردی کی, اچھا تمہارے میاں ایسا کرتے ہیں تم ان کے ساتھ ایسا کرو. اگر لڑکی صاحب عقل ہے, عقل مند ہے, تو وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکانے والا سوائے شیطان کے یہ انسان نہیں ہو سکتا. اتنا الرٹ رہنا چاہیے. ہمارے شوہر نے, وہ میرا شوہر ہے, مجھے اب اس کو ہینڈل مجھے کرنا ہے. ایک جنگل سے ہم جانور لے کر آتے ہیں, سرکس کے جو لوگ ہوتے ہیں درندے کو لے کر آتے ہیں. شیر دور سے ہم لوگ دیکھ کے ڈرتے ہیں, مگر وہ کچھ مہینوں کی پریکٹس سے اس کو اتنی ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ شیر پھر ہزاروں آدمی کے بیچ میں کرتب دکھانے لگتا ہے. کیوں نہیں وہ لوگوں پہ حملہ کرتا ہے؟ ٹرین کیا گیا ہے نا. تو ہمیں صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ میں اگر شوہر میں کچھ کمی ہے تو ہم اس کو دور کریں. تو ایک تو ہم کو محنت کرنا ہے, دوسرے سب سے زیادہ چیز ہے دعا. اور ہم کو ہمارے اماموں نے بہت سی دعائیں دی ہیں. کہیں بھی اگر کسی نے بھی, چاہے لڑکے کے گھر والے ہوں چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں, اگر لڑکے کے ماں باپ بھی بھڑکا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, اگر صاحب عقل لڑکا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ جانیے, آپ کی بہو جانے, میں آؤں تو مجھ سے کوئی جملہ نہیں چاہیے. ہم میاں بیوی کی بات ہمارے ساتھ رہے گی, آپ جانیں وہ جانیں. ایک مرتبہ اگر شوہر یہ کہہ دے گا تو دوبارہ اس کی گھر والے بھی کوئی اس کی طرف نہیں بولیں گے. اسی طرح لڑکی اگر خیانت نہیں کرے, اپنے گھر کی بات اپنے میکے والوں تک نہیں پہنچائے, تو یہ ماں باپ, اور سب سے زیادہ جو چاہتی ہے لڑکی کو وہ ماں, اور بگاڑنے والے گھر کو بھی ماں ہی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں.
جس ماں کی لڑکی نے اب ماں کے کہنے پر آ کے میکہ بسایا، یہ بہت تاریخی یہ باتیں ہیں، ایک نہیں 50 واقعات ہیں ایسے کہ جو لڑکیاں جب میکے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ابھی تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، ارے چھوڑو اپنے گھر والوں کو، رہو، تمہارا ایک روٹی کسی کا کم نہیں پڑ جائے گا، سب کھاتے تم بھی کھاؤ گی۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک باپ کی محبت بیٹی کو مل سکتی ہے باپ کی حیثیت سے، بھائی اپنی بہن سے محبت کر سکتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے، مگر جو محبت شوہر بیوی کو دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ کمی ہمیشہ رہ جائے گی۔ اور یہ جو اللہ نے شادی کا سلسلہ رکھا ہے، یا آگے چل کے یا مرد یا عورت میں کوئی نہ کوئی ایسی اندرونی بیماری ہو جاتی ہے الگ رہنے سے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اللہ نے ایسے ہی یہ رشتے نہیں بنائے ہیں۔ سکون قرآن میں کہا ہے تمہارے لیے تمہاری ازواج کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو آج سکون تو دنیا سے غائب ہو چکا ہے، سکون نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ ہم اگر اسلام کو لے کے چلیں، اسلامی قوانین پر عمل کریں، تو یقیناً ابھی چھوٹی چھوٹی ہم لوگ کلپیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ خود اس پر غور کریں۔ لو میری شادی ہوئی، آج لو میری شادی جتنا لو شادی سے پہلے ہوتا ہے، ادھر شادی ہوئی اتنی ہی نفرت آ گئی، کیا وجہ ہے؟ یہاں پر یہی کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، یعنی شادی سے پہلے اس کے کوئی نقص ہم کو نظر نہیں آتے، اب شادی کے بعد ہم کو سارے نقص نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب شادی کے بعد پردے فاش ہو گئے، بھئی مرنے کے بعد برزخ کے پردے ہٹتے ہیں، ابھی تو ہم زندہ ہی ہیں، کبھی زندگی میں پردے کیسے ہٹے؟ تو یہ پردوں کو پہلے ہی کیوں نہیں ہم نے چاک کیا؟ اگر ہم کو ہمارے بڑوں نے سمجھایا دیکھو یہ گھر تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، تو ایک مرتبہ غور کریں، فکر کریں، آزمائیں، پھر دعا کریں، امام زمانہ سے توسل کریں کہ واقعی یہ گھر میں ہمارا رشتہ ہوگا ہمارے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ اپنے امام کو سارے اپنے امور سپرد کریں، تو ہمارا امام ہماری ہر طرح سے، امام ہمارا حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھی تو جوانی میں آ کے ہم بیٹھ گئے، اگر ہمارا ایک بچہ ہے، 2 بچہ ہے، ماموں کے سائے میں پل رہا ہے، آج بھائی کنوارا ہے، کل جب بھاوج آتی ہے تو یہی نن جو ہے تو بھاوج کے لیے کانٹا بنتی ہے، اور یہی ماموں جو ہے وہ اپنے بھانجا بھانجی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل آج ہمارے ہی بچوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ایک شوہر کی غلامی عورت کرتی ہے جب تک زندہ رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، ایک شوہر کی غلامی، مگر اگر میکے آ کے بیٹھ جاتی ہے نا تو 50 کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ ماں باپ کا بھی کرو، اگر ان کے بعد کوئی لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہی ماں بعد میں تانا دیتی ہے تمہاری وجہ سے چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اب یہیں سے تانے شروع ہو گئے۔ اب کہیں لڑکے کا رشتہ لگے، اچھا طلاق شدہ لڑکی ہے، طلاق شدہ نند ہے، نہیں بھیا ہم نہیں کریں گے، وہ تو ہمیشہ ساتھ میں رہے گی۔ لو تانے چل رہے ہیں، بہن کی وجہ سے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بھائی کی عمر چلی گئی، 50 سال 55 سال ہو گئے، کہا بھائی شادی کیوں نہیں؟ کہا بھائی بہن تھی گھر میں، اب اگر بیوی لاتے تو بہن کو نکالنا پڑتا، یعنی ہم نے ایک نسل کو قطع کر دیا۔ ایک ہماری چھوٹی سی غلطی نے پورے خاندانوں کا جینا محال کیا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنا کفو ہونا چاہیے۔ ہماری جو صاحب حیثیت، جتنی ہم حیثیت رکھتے ہیں ہم کو اسی طرح سے حیثیت، اور پلس جتنے دیندار ہم ہیں اتنا ہی دیندار ہم کو، تو ہم نے تو کبھی پنجگانہ نماز وقت پہ نہیں پڑھی، ہم ایسی جگہ شادی کر رہے ہیں جہاں نماز شب قضا ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی جگہ لڑکی تو نہیں رہ سکے گی، کیونکہ نماز شب کیا، صبح کی اذان کے وقت اٹھنا بہت بڑا محال ہے، اور نماز شب کا اصلی وقت اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ہے، افضلیت جو نماز شب کی ہے، تو اگر ہم کو اس میں اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے تو بڑا محال ہے۔ ایک پوتا اپنی دادی کی بات بیان کر رہا ہے، بہت صاحب عقل مند ہیں وہ، ان کے شوہر ان کی عزت کرتے تھے۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام کے وقت کی بات ہے۔
بہت دیندار تھی، حد سے زیادہ دیندار تھی، اتنی دیندار تھی کہ آخر میں کہہ لیں گی میری خواہش ہے کہ میں اپنے امام کے گھر میں رہوں جا کر۔ ہر ایک کو امام کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ جب ہم روضے پہ امام کے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، جب امام چاہیں گے ہم جد و جہد کریں گے، دعائیں کریں گے، تب جا کے ہم پہنچتے ہیں، تو امام کے گھر میں ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال ان کا لگ بائی چانس اتنی زیادہ خوب تھی ان کو کہ 8ویں امام کے گھر میں ان کو رہنے کا موقع ملا۔ اب انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور چلی گئیں۔ شوہر نے بھی ان کو اجازت دی کہ تم جا سکتی ہو۔ وہاں جو گئیں وہاں سے 1 مہینے کے بعد واپس آ گئیں۔ ارے دادی آپ آ گئی، آپ تو گئی تھی کہ اب میں وہیں رہوں گی، کیا تکلیف تھی آپ کو؟ کہ امام کے گھر اور کیا تکلیف ہوگی؟ بہترین کھانے، ناشتے، لباس، بستر ایسے نرم۔ اب وہ نرم بستر پر نماز شب میں جب ہم کھانے کے لیے آتے تھے تو وہ بتانے لگی کہ عورتیں سپاہی، امام کے گھر میں عورتیں پولیس والے کا کام کر رہی ہیں، سپاہیوں کا کام کر رہی ہیں، ملٹری کے نوجوانوں کا کام کر رہی ہیں عورتیں، اور وہ عورتیں آ کے کھٹکھٹ 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 دروازہ کیے جا رہی ہیں۔ دروازہ کھل گیا، بستر پہ اٹھو اٹھو، نماز شب۔ جب تک اٹھ نہیں جائیں گے وہ ہٹتی نہیں، کہہ لیں گے بیٹا اتنے نرم بستر کو نماز شب کے لیے اٹھنا میرے لیے بڑا محال تھا، 1 مہینے میں آ گئی۔ تو ہم کیا لبیک کہتے ہیں ہمارے امام کو؟ تو دیکھیں امام کی چیزوں کو فالو کرنا بہت ہارڈ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو اسلامی قانون کے مطابق کتنے ہم چل رہے ہیں، اور یہ دور اندیشی ہم کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اسی لیے ہم لوگوں کیا ہیں کہ سیرت پڑھیں۔ جس وقت سقیفہ بن گیا، سقیفہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے، سقیفہ جب بن گیا تو ابو سفیان مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا علی حق خلافت تمہاری ہے، بنی ہاشم کو ملنا چاہیے، تم سے زیادہ کس نے اسلام کو مدد کی ہے، اور تمہارا حق ہے، رسول اللہ نے تم کو خلیفہ بنا دیا، تم اپنے خلاف ان کے خلاف آواز اٹھاؤ اور تم کو ہی امامت ملنا چاہیے، تم ہی خلافت کے حقدار ہو۔ امام خاموش ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے میں آپ کو تلواریں دوں گا، میں آپ کو نیزے دوں گا، میں آپ کو سارے ہتھیار دوں گا، سپاہی دوں گا۔ اب جو اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کب سے تو اسلام کا دوست بن گیا؟ ساری جنگیں تو نے رسول اللہ کے خلاف لڑی ہیں، آج کیسے تو دوست بن گیا؟ آج کس طرح سے تو اسلام کے ساتھ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ ابو سفیان ہتھیار دے گا، سپاہی دے گا، اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکرا کے مار ڈالے، قتل کرے گا، اسلام کے وجود کو پارا پارا کر دے گا۔ جو اسلام رسول اللہ لے کر آئے تھے اس اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یہ چیز امام نے بتائی۔ تو جب بھی ہمارے گھروں کے معاملات میں کوئی تیسرا بولے تو فوراً الرٹ ہو جاؤ کہ یہ نہیں ہے، مثل ابو سفیان، غدار، مکار، فریبی، اور یہ چیز ابو سفیان نہیں کر سکا کیونکہ مولا کائنات نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا، مگر دوسرے خلیفہ نے معاویہ لعنت اللہ کو، جو بصرہ کا صرف گورنر تھا، اس کو شام کی حکومت دے دی، بیت المال کے خزانے دے دیے، اتنا مال اس نے کیا کہ آخر کو اس نے امام علی علیہ السلام کو بھی شہید کیا، امام حسن علیہ السلام کو بھی، اور یہاں تک کہ کربلا کے لیے اس نے یزید کو تیار کر دیا۔ تو چھوٹے فتنے نظر آتے ہیں مگر فتنوں کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم کو سیرت ائمہ پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو غفلت والی زندگی نہیں جینا ہے۔ شادی کس طرح سے اللہ نے نسلوں کو بڑھایا، یعنی اب رسول اللہ کی حدیث ہے میری امت میں بہترین وہ عورت ہے جس کے زیادہ بچے ہوں۔ آج ہر ایک کی زبان پہ نہیں بھیا 1 بس ہو گیا، نہیں بھیا 2 بس ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کی
جملوں کو اپنا لیا. جو دوسرے کہہ رہے ہیں، کافر جو کہہ رہے ہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں. کتنا ہم رسول اللہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں. ابھی ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے، 20-25 سال کی عمریں ہو گئی. جب ایک لڑکی مکمل آزاد فکر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی اس کی کہ اب اس کی ہر چیز آزاد ہو گئی، اب وہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے، جو مختار ہے، خود مختار ہے، تو پھر سسرال جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے زیر تحت کیسے رہے گی؟ کیونکہ اس نے ہر چیز آزادی سے خود استعمال کی ہے، اس نے خود کمایا ہے، اس نے ہزاروں خود دیکھ لیے. تو اب شوہر کی کمائی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی تو وہ سسرال میں نہیں رہ سکتی. میں میرے شوہر کے 1000 روپے میں کیسے کروں گی؟ جس نے ہزاروں کمایا ہے وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ہم نے، ماں باپ نے لڑکی کے ماحول کو خراب کیا. تو یہ چیز ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ کب ہم کو لڑکی لڑکا کی شادی کر دینا ہے اور ان کی تربیت بھی کس طرح سے کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہم خود رسول اللہ کی زندگی میں غور کریں تو رسول اللہ نے اپنی لڑکی کو کیا نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر جناب سیدہ کا حسب دیکھیں، نسب دیکھیں، فاطمہ بنت اسد جنہوں نے خود رسول اللہ کی پرورش کی ہے اور پھر بعد میں وہ ساز بن گئیں، مگر جس وقت شادی ہو گئی تو فاطمہ بنت اسد خود رسول اللہ کے پاس آئی ہیں جناب سیدہ کو لے کے، اے محمد کام کو بانٹ دو. تو اس وقت بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ فاطمہ گھر کے کام کریں گی اور آپ گھر کے باہر کے کام کریں گے. یعنی بزرگوں کا کام کیا ہے؟ کچن سنبھالنا نہیں ہے، باہری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہینڈل کرنا ہے. ساری چیز بہو کے اوپر ہی نہیں ڈال دینا ہے. کچن بھی سنبھالو، سامان بھی لاؤ، پکاؤ بھی. اگر نمک کم ہو گیا، تیل کا کچھ زیادہ ہو گیا تو اس میں نقص نکالو. یہ سب کام بڑوں کا نہیں ہے، بلکہ بڑوں کا کام کیا ہے؟ ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے گھر میں ایک بزرگ. حدیث میں ہے یہ، گھر میں بزرگ ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے. تو نبی نے اپنی امت کی اصلاح کی ہے، فساد نہیں کروایا ہے. ایک بزرگ کو بھی گھر میں ایسے رہنا ہے کہ اگر کوئی نقص ہو گیا ہے درگزر کریں، کبھی سمجھائیں، کبھی اس کی اصلاح کریں. ہر وقت میں ہم اس سے برا کہنے لگیں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، تمہارے ساتھ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، ہم کو اس طرح سے اگر بزرگ گھر میں باقاعدہ اصلاح کرنے والے ہوں گے تو وہ گھر، وہ معاشرہ بھی بہت بہترین معاشرہ ہوگا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجتے ہیں. اور اس چیز کے لیے ہم لوگوں کو بہت کوشش کرنا ہے. ہم پھر بار بار بتا رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ حدیثوں میں بتائے گئے ہیں. ایک طالب علم ہے، ایک علم دینے والے ہیں، یعنی ایک طلب کرنے والے ہیں، ایک دینے والے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ کوڑا کچرا ہیں. انشاءاللہ اب اس گروپ میں ہم آپ لوگ کو علم حاصل کرنے کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں تو ہم لوگ 1 مہینے میں 1 دن طے کریں کہ ہم 2 گھنٹہ صرف اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، تاکہ ہم کچھ دین کو حاصل کریں. صرف آپ لوگ کو سننا ہے بیٹھ کے، بالکل ایسے مجلس کی طرح ہوگا. صرف اس میں مصائب نہیں ہوں گے، اگر مصائب ہو گئے تو نور اللہ نور. کیونکہ ہمارے یہاں مصائب جو ہوتے ہیں مجلس کے لیے ہیں، تو ہم لوگ اگر تصور کریں تو رونا ہم لوگوں کو امام کی جب فضیلت بیان ہوتی ہے تبھی رونا آ جاتا ہے. اگر حقیقت میں علیہ السلام کے فضائل جب پڑھتا ہے نا انسان تو پڑھ کے رونا آتا ہے. اور حقیقت میں جب جناب سیدہ پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، وہ ہستی پر جب مظالم پڑھے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا. رو لینا تو یہ تو ایک عام بات ہے، مگر ہم تصور کریں کہ وہ بیوی کہ جو ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جنہوں نے صرف اور صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں ہے امت سے. مانگا دے کہ رسول اللہ نے بھی نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم سے قرآن میں آیت آئی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہو اے رسول میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو.
یعنی رسول اللہ نے تاکید کی، قرآن کی آیت آئی ہے، اب جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے۔ یہ بہت، یعنی اگر قرآن کو ہم لوگ تفسیر سے سمجھیں تو قرآن پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دم لا علم ہیں۔ دیکھیں قرآن قرأت کر لینا ایک ثواب ہے، قرآن کے بارے میں 7 اسٹیپ ہیں، جب وہ 7 اسٹیپ پورے ہوں گے تب جا کے ہم حقیقی قاری قرآن ہوں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم کو پڑھنا آ گیا، ایک ہوتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا، حفظ کرنا، پھر ایک ہوتا ہے معنی پڑھنا۔ معنی بھی ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتے ہیں، کچھ معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ہوتا ہے تفسیر، آیت کی تفسیر کیا بتا رہی ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ اس جیسے صراط مستقیم، الحم میں جو ہم لوگ سورہ الحم پڑھتے ہیں اس میں صراط المستقیم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو صراط کیا ہے، کس کے لیے آیا ہے صراط؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آیا۔ یعنی سورہ الحم کی تفسیر میں جب ہم دیکھیں گے تو صراط یعنی مولا کائنات کی ہدایت پر ہم کو باقی رکھ، اور علیہم غیر المغضوب یعنی وہ جن کے اوپر تو غضبناک ہوا ہے۔ تو غضبناک کس پر ہوا ہے پروردگار؟ کس پر ہوا ہے؟ جس وقت جناب سیدہ بستر مرگ پر ہیں، بہت بیوی نے ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو صلہ رحمی کی حکم دینے والی، جس وقت ابو بکر نے کہا عمر سے کہ چلو رسول کی بیٹی ہم سے ناراض ہے، کہیں وہ ناراضگی میں دنیا سے نہ چلی جائیں، تو دونوں آئے، آواز دی دروازے پہ، جناب سیدہ نے جواب نہیں دیا، کہا ہم اندر آنا چاہتے ہیں، کہا کوئی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ کئی بار آئے، کئی بار واپس گئے۔ پھر عمر نے علی علیہ السلام سے کہا علی، فاطمہ ہم کو آنے نہیں دیتی اور ہم کو ایک بار ملنا ہے، ہم اپنی پشیمان ہوئے، ہم نادم ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام خاموش ہے، کہا مگر آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ اب مولا کائنات آئے، دیکھیں زوجہ کیسی ہوتی ہے۔ اس وقت مولا کائنات آئے، فاطمہ وہ دونوں آئے ہیں اور وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ابوالحسن میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے مجھے واسطہ بنایا ہے کہ آپ ہی اجازت لے کے دیجیے کہ ہم اندر آئیں۔ فاطمہ اب انہوں نے مجھے واسطہ بنایا، وہ جانتی ہے میرا شوہر اور اللہ کی حجت ہے۔ کہا یا ابوالحسن یہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ جس کو چاہیں بلائے، میں نہیں کہہ سکتی کچھ، میں کسی کو منع نہیں کرتی ہوں، مگر یا ابوالحسن میں ان سے بات نہیں کروں۔ جب یہ کہا تو مولا کائنات نے ان لوگوں کو اجازت دی۔ جب وہ دونوں گھر میں اندر آئے ہیں، دیکھیں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، جناب سیدہ ہل نہیں سکتی تھیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ رسول کو ان کی زندگی میں بھی زور سے ان کے سامنے آواز نہیں کرو۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں آخری وقت میں یہ لوگوں نے جس وقت رسول اللہ نے کہا قلم دوات لاؤ تاکہ میں ایک نوشتہ لکھ دوں، تو چلم چلی اتنی کی، عمر نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ نے سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پہلی ان لوگوں نے جب چیخ پکار کی، پھر جس وقت پہلا خلیفہ گیا ہے دنیا سے دوسرا، تو رسول اللہ کی قبر کے بازو میں ان لوگوں نے جب زمین کھودی ہے تو پھاوڑا کھدال کی آواز آئی نہیں آئی، جبکہ وہاں پر اجازت نہیں تھی، رسول اللہ نے تو اجازت دی نہیں تھی۔ دونوں کی قبریں رسول اللہ کے بازو میں ہیں۔ یہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے تکلیف دی، مگر جب جناب سیدہ پسلی جس کی ٹوٹی ہے وہ ہل نہیں سکتی، جب یہ داخل ہوئے تو جناب سیدہ نے اپنا منہ پھیر لیا، تو ابو بکر گھوم کے پھر اس طرف آیا، جناب سیدہ نے اپنا منہ ڈھاکے ہوئے اس طرف کر لیا، کہنے لگا رسول کی بیٹی آپ ہم سے ناراض ہیں، میں کیا بتاؤں، آپ کے ہی بابا کی حدیث تھی
کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی ہماری چیز کا وارث نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے۔ تو جناب سیدہ نے جواب کچھ نہیں دیا، کہا میں تمہاری بات کا کوئی کا جواب نہیں دوں گی، مگر میں جو حدیث بیان کر رہی ہوں وہ سن لو۔ کیا میرے بابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس سے فاطمہ خوش اس سے میرا بابا خوش؟ میرے بابا نے نہیں کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی۔ میں تمہاری شکایت اپنے بابا سے کروں گی، تم لوگوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے، تم نے میرے شوہر کا حق غصب کیا، تم نے میرا فدیہ کیا، میں اللہ کے حضور یہ عدالت میں فیصلہ رکھوں گی۔ اس وقت کہتے ہیں ابو بکر اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی، مگر نکل گیا۔ یعنی جناب سیدہ یہ دونوں سے ناراض دنیا سے گئی ہیں۔ سوچیں جو بیوی جس وقت بالکل اب اس طرح ہے کہ اب دم نکلے گا، تو جناب سیدہ نے دیکھ لیا تھا نا کہ مولا کائنات نے ان لوگوں نے اجازت مانگی، گھر میں آ گئے، تو صرف جناب سیدہ نے مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بعد میں اتنے ہی کہا، یا ابو الحسن میں اپنے بابا کے حق کی قسم دیتی ہوں آپ کو، ابو الحسن یہ دونوں میرے جنازے میں نہیں آوے، یہ دونوں میرے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، نماز جنازہ میں ان کو نہ بلائیے گا، یہ میری تدفین کے وقت میں نہ ہوئے، یا ابو الحسن یہ میں وصیت کرتی ہوں۔ یعنی اتنا میری بیوی کا دل، بیوی کے زخم ایسے دل پہ لگے تھے کہ بیوی نے وصیت میں کہہ دیا تھا کہ یا ابو الحسن یہ دونوں میرے جنازے میں نہ آئے، اور اس وقت کہا تھا ابو الحسن فلاں سے یعنی اپنی نکاح کرنا، وہ میرے بچوں پر مہربان ہوگی۔ پھر کہتی ہیں ابو الحسن میرے بچے چھوٹے چھوٹے جب بچے کبھی کہتے تھے نا ماں آپ چلی جائیں گے ہمارا کیا ہوگا، ابھی نانا کا ہم غم نہیں بھولے، کب بیٹا سب کی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، دیکھو میں بھی جب چھوٹی عمر کی تھی، جب میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، تو اب تم لوگ چھوٹے چھوٹے ہو، اب میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، صبر کرنا بیٹے۔ مگر اپنے شوہر سے کہتی ہیں ابو الحسن میرے بچے بن ماں کے ہیں، اگر کبھی کوئی غلطی کر دیں گے تو بچوں کو ڈانٹنا نہیں، بچوں کو بہلا دینا، ان کی غلطی درگزر کرنا۔ ابو الحسن نکاح کے بعد ایک دن اپنی زوجہ کے ساتھ سونا، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ سونا۔ یا ابو الحسن مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا، عشاء کی نماز کے بعد آ کر میری قبر کے سرحانے قرآن پڑھنا۔ یہ وہ میری بیوی نے وصیت کی ہے کہ میری بیوی اپنے شوہر سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ یا ابو الحسن میرے بابا نے مجھے بتایا تھا جب میری زندگی میں امت نے اتنا ظلم ڈھایا ہے تو میرے بعد اور کتنا ظلم ڈھائیں گے۔ میں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں۔ میری بیوی دنیا سے جب رخصت بھی ہوئی ہیں، جس دن میری بیوی دنیا سے گئی ہیں اس دن گھر کے سارے کام کاج بھی کیے ہیں۔ کہتی ہیں ابو الحسن سب سے اولا آپ ہیں، میرا غسل آپ کیجیے گا، آپ مجھے غسل دیجیے گا۔ جس وقت مولا کائنات نے غسل دیا ہے میرا امام چیخ کے رویا ہے، رات کی شب میں تاریکی میں بیوی کا جنازہ دفنایا ہے۔ میں کہوں گی کائنات کے رسول کے جنازے میں بھی چند لوگوں نے نماز پڑھی، سیدۃ النساء العالمین کی قبر پر کتنے لوگ تھے، کتنوں نے جنازہ پڑھی، رات کی تاریکی میں جنازہ قبر میں رکھ دیا، مولا نے قبر کی مٹی برابر کی۔ اب جو صبح ہوئی لوگوں میں ہوا کہ نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، سارے اکٹھا ہوئے، مولا کائنات نے کہا ہم کیا کریں، فاطمہ کی وصیت تھی کہ ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنایا جائے۔ اب جو ہے تو عمر چلا، کہتا ہے ہم پھر سے نبی کی بیٹی کے جنازے کو نکالیں گے، ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میرے مولا کا جنگی ایک لباس تھا، امام نے بقی میں 40 قبریں بنا دی تھی، ایک روایت میں ہے کہ 7 قبریں بنائی،
میرا امام وہ جنگی لباس پہن کے تلوار کی نوک زمین پہ رکھ کے کھڑے ہیں، منہ سے کف نکل رہا ہے۔ اب جو عمر نے دیکھا، امام سے کہتا ہے علی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم نبی کی بیٹی کو نکالیں گے، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میرے امام نے گریبان پکڑا، تو کیا سمجھتا ہے تو نے سارے حق لے لیے، میں خاموش رہا؟ ایک پتھر اٹھا کے دیکھ لے تو میں جانوں میں تو مدینے کی زمین کو تمہارے خون سے رنگین کر دوں گا۔ ابھی امام نے اس کو جھنجھوڑ کے اچھالا ہی تھا کہ سارے اکٹھا ہوئے، ڈر کے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں کہتے ہیں تو ہم نہیں نکالیں گے۔ میں کہوں گی میرے مولا آپ تھے، مشکل کشا تھے، تو فاطمہ کی قبر میں فاطمہ کم سے کم آرام کر رہی ہوگی، ورنہ آج تک ہمارے وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کب اللہ اجازت دے، کب اپنی دادی کی قبر بناؤں، اس پہ روزہ بنے اور تمام جانے والے آ کے مجلس و ماتم کریں۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کر لے۔ امام وقت کے ظہور میں